اس وقت جب برطانیہ سخت گرمی کی لپیٹ میں ہے تو سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آئندہ دورے نے امیگریشن اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے مسائل پر امریکی صدر کے خیالات کے مخالفین کو ایک نئی قوت دی ہے۔ میں باہر مظاہروں میں حصہ لوں گی۔ ویسے تو میں مظاہروں وغیرہ میں حصہ نہیں لیتی، لیکن میں سختی سے یہ محسوس کرتی ہوں کہ ان کا استقبال نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں ان کے بہت سے اقدامات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ انہوں نے امریکہ کے لیے اچھا کیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں انہیں آنا چاہیے۔ مظاہروں کا انتظام لندن میں کیا گیا ہے، اگرچہ وہ صدر سے دور رکھے جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ برطانوی معاشرے کی ایک چھوٹی لیکن بلند آواز اقلیت کو اکثریت کے طور پر پیش کیا جائے۔ صدر ٹرمپ اور ٹریسا مے نے 2017 میں وائٹ ہاؤس میں تعلقات کے ضمن میں اچھا آغاز کیا، لیکن دونوں ممالک کے خصوصی تعلقات کا اب امتحان ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے انتہائی دائیں بازو کے ایک گروپ کی ایک ویڈیو کو ری ٹویٹ کرنے پر پارلیمنٹ میں بحث اور سڑکوں پر مظاہروں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ یورپ پر محصولات عائد کرنے کے فوراً بعد اور ایران سے نیوکلیئر معاہدے سے علیحدگی کے فوری بعد یہ دورہ کر رہے ہیں۔ پھر حال ہی میں دستاویز نہ رکھنے والے تارکین وطن کے خاندانوں یعنی والدین کو بچوں سے جدا کرنے کے بارے میں ان کی پالیسی کی یہاں کے پریس میں انتہائی منفی کوریج بھی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ برطانیہ کے لیے ایک نہایت نازک وقت میں ہو رہا ہے، جبکہ وہ یورپی یونین کو چھوڑ رہا ہے۔ یورپی یونین سے باہر امریکہ کے ساتھ اقتصادی اور سیکورٹی تعلقات کو برطانیہ کی حکومت ایک کامیاب مستقبل کے لیے بہت اہم خیال کرتی ہے۔ بریگزٹ کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں اتحادوں کی تعمیر کریں، اور امریکہ کے ساتھ ہمارا جتنا مضبوط اتحاد رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور اتحاد نہیں ہے۔ ٹرمپ کے لندن کے دورے سے پہلے برسلز میں نیٹو کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، اور اس دورے کے بعد پروگرام کے مطابق وہ ہلسنکی جائیں گے، جہاں اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن سے 16 جولائی کو ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی لندن آمد کے موقع پر جہاں ہزاروں افراد کا مظاہروں کا ارادہ ہے، وہاں یہ بات قابل غور ہوگی کہ بحیرہ اوقیانوس کی دونوں جانب لوگ اس دورے کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔